جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے، جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو۔ یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دیں، اللہ تمہیں غنی کر دیں۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ داڑھی رکھو، اگر نہیں رکھتے ہو تو مجھے چھوڑ دو یا طلاق دے دو۔ تو وہ تمہیں سنت پہ چلانا چاہتی ہے، تم الٹا اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی حالانکہ اعتراض اور داڑھی پہ بیوی کو ہوتا ہے، بیوی تو کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھو، اور تمہیں ایسے اگر داڑھی سے چڑھ ہے نا تو بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کسی شریف آدمی سے شادی کرتا، ایسے ذلیل آدمی کے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی کا منکر ہو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا یا انکار کرنا، وہ بندہ کافر ہو جائے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ دولت عورت کے نصیب میں ہوتی ہے اور اولاد مرد، یہ سب لوگوں کے محاورے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو دو تین تین شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی، دو دو تین تین شادیاں کی لیکن رزق میں بھی برکت نہیں ہوئی۔ یہ تو بس یہ محاورات ہیں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے منت مانی ہے کہ میں 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، آیت کریمہ پڑھیں، اسم اعظم ہے، تو انشاءاللہ تمہاری بہن کی شادی ہو جائے گی۔ جس مصلی پہ کعبے کی یا مسجد نبوی کی افضل ہے کہ وہ مصلی نہ لیں، چونکہ آدمی کی توجہ جو ہے تصویر میں چلی جاتی ہے، نماز میں نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ جو خواب میں حضرت یوسف نے ستاروں کے نام دیکھا وہ تو قرآن میں ہے نا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے جو ہیں اور سورج چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب تو پیغمبر تھے نا، پیغمبر تو خواب سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا لا تقصص رؤیا علی اخوتک، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی تمہارے سنیں گے تو اور حسد کریں گے، ایسا نہ ہو کہ بس تمہیں تکلیف پہنچے۔ یہ تو خواب ہے، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، لیکن یہ خواب ستاروں سے مراد اس کے بھائی تھے، شمس و قمر سے مراد اس کے باپ اور والدہ تھے۔ اس لیے جب وہ مصر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، تو سب نے یوسف علیہ السلام کو، ماں نے بھی باپ نے بھی، بات کہتے ہیں ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، تو خالہ بھی ماں کے مقام ہوتی، ان سب نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے عرض کیا کہ ابا جان ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر۔ یہ ٹھیک ہے، اسی کو بات جو ہے لکھا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے کہ ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے۔ اصل میں ایک آدمی نے، لوگ ایسے بس پوچھتے رہتے ہیں، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں 17 جتنی طلاقیں، کہ کہہ تو بیٹھا میں، ایک مولوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نے ایسے کہا، انہوں نے کہا وہ 3 طلاقیں تو ہو گئی، کیونکہ 17 تو زیادہ ہے۔ وہ اور گھبرا گیا، آخر پھرتے پھرتے وہ امام حنیفہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے کہا تھا تو 17 کا حسن مراد لیا تھا یا تعداد مراد لی تھی؟ اگر حسن مراد لیا تھا پھر 1 طلاق، اگر ان کی تعداد مراد لی تھی پھر آپ کی 3 طلاقیں۔
انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسے حسن مراد ہے. انہوں نے کہا پھر ایک طرح اگر کسی کی عمر 30 سال ہو وہ قرآن یاد کر، بھئی ہم نے 60 سال کے بوڑھوں کو بھی قرآن یاد کرتے دیکھا، ہمت تو کرو. پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو. جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے نا خود بخود شادی ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا ایک دوست تھا، ہم اس کو مذاق میں شربت علی کہتے تھے، نام تو اس کا محمد علی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا اچھا دوست تھا. تو وہ رمضان میں شربت بنا کے بیچتا تھا، تو ہم نے اس کا نام ہی شربت علی رکھ دیا. مجھے کسی نے کہا کہ اس نے شادی کی ہے اور شادی بھی کوئی 13-14 سال کی لڑکی سے کی ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کی عمر 60 سال ہے، 13-14 سال کی لڑکی سے شادی، کیا مطلب؟ یعنی وہ لڑکی والے پاگل ہو گئے تھے یا یہ پاگل ہو گیا؟ مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی. بہرحال پھر میں نے پتہ کیا، تحقیق کی، وہ اصل میں شادی کے بعد مدینہ شریف چلا گیا. وہ ملے تو میں پوچھوں، تو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ جی اس کا جو گھر تھا نا جبل ابی قبیس کے آپ کے گھر کے راستے میں، وہ بادشاہ نے محل بنانا تھا، تو وہ جگہ جتنی جس کی بھی تھی اس نے کہا جو قیمت مانگتے ہیں ان کو دے دو تاکہ یہ راضی ہو کر مکان خالی کرے. تو اس کو پتہ نہیں 30 یا 40 لاکھ ریال مل گئے. وہ اس نے 3 لاکھ میں خریدا تھا. اس نے یہ کیا کہ بھی ایک تو بہترین ولا اولاد کو لے کے دے دیا، سب کو ایک ایک شگا لے کے دیا، بڑا ولا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا عزیزیوں میں. ایک مکان اس نے مدینہ شریف میں لے لیا فوری طور پہ، اور ایک آدمی کو 2 لاکھ ریال لے کے اس کی 13-14 سال کی لڑکی سے شادی کر دی. پیسے آ گئے، شادی ہو گئی. تو میرے بھائی وظیفے شریفے نہ پوچھو، پیسے اکٹھے کرو. جب پیسے ہو جائیں گے نا شادی کے لیے لوگ خود آئیں گے. بھوکے ننگے کے بعد لاکھ وظیفہ پڑھو، کیا اثر کرے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسباب پہ عمل کرو. کہتے جی کہ غسل سے پہلے آدمی حمام میں برہنہ حالت میں وضو کر سکتا ہے. بدبخت، جب غسل کر سکتے ہو تو وضو کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی تمہارا عقل کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے یا کیا؟ اگر برہنہ حالت میں غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھو جب حمام ہے دروازہ بند ہے، برہنے کا کیا معنی؟ بعض اعمال کے ساتھ نیکی کی تعداد معین ہے. بہرحال ٹھیک ہے، کسی میں بتا دیا گیا، کسی میں نہیں بتایا گیا.